اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلال پاک تشریف فرما تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال پہلے بھی اذانیں پڑھتے رہے ہو، آج کعبے کے چھت پہ چڑھ جاؤ، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ بلال فرماتے میں کعبے کی چھت پہ چڑھا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال اذان پڑھ، بلال اذان پڑھو۔ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے گئے آقا کیسے اذان پڑھو؟ پہلے میں زمین پہ گھوتا تھا، کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا، آقا آج میں کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں، آج میں حیران و پریشان ہوں، پہلے میں کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا رہا، کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا رہا، آقا آج میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، آج حیران پریشان ہوں، کعبے کی طرف منہ کیسے کروں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے غلام بلال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے زمین پہ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتے رہ گئے، آج کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھنا شروع کر دو، آج کعبے کے طرف منہ کر کے اذان پڑھنا شروع کر دو۔ رضی وقار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے بھی کعبے گئے، اگر حضور تشریف نہ لاتے جس کعبے میں جا کر ہم اللہ کا طواف کرتے گئے، عمرہ کرتے گئے، حج کرتے گئے، اس کعبے کا بھی پتہ نہ ہوتا، اس کعبے کا بھی پتہ نہ ہوتا، اگر حضور نہ آتے، حضور تشریف لائے، رب کا پتہ بتایا، حضور تشریف لائے، رب کی بارگاہ میں جھکنا بتا دیا، حضور تشریف لائے، رب کے احکامات بتا دیے، حضور تشریف لائے، رب کے عقائد سمجھا دیے۔ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اے پیارے محمد میں نے اپنا رب ہونا بھی آپ کی وجہ سے ظاہر فرمایا گیا، میں نے اپنا رب ہونا بھی آپ کی وجہ سے ظاہر فرمایا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے ہو، کعبے کی طرف منہ کرو، اذان پڑھنا شروع کر دو۔ یہ نظریہ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 14 صدیوں بعد میں دیا، بریلی کی سرزمین پہ بیٹھ کر میرے رضا فرماتے گئے غازیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکے گیا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکے جائیے، عمرہ کریے، حج کریے، مدینہ جانے کی لوڑ نہیں، لیکن سنو حضور کیا فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا جو مکے گیا، طواف کیا، سارے ارکان ادا کیا، عمرہ کیا یا حج کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد مدینے نہ آیا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس نے مجھ سے جفا کی، اس نے مجھ سے جفا کی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی گئے۔ میرا رضا فرماتے ہیں اگر تم مدینے جاتے ہو مکے جاتے ہو عمرہ کرنے کے لیے، مکے جاتے ہو حج کرنے کے لیے، اگر چاہتے ہو کہ عمرہ بھی قبول ہو جائے، حج بھی قبول ہو جائے تو مدینے جایا کرو، مدینے والے کی بارگاہ میں جا کر حج کیا کرو۔ اے میرے آقا حج اور عمرہ مکے میں ہوتا گئے لیکن قبولیت کی سند آپ سے لینی گئے، قبولیت کی سند آپ سے لینی گئے۔ غازیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھے۔ سرکار فرماتے ہیں جو مکے گیا، عمرہ کیا، حج کیا، لیکن مدینے نہ آیا، اس نے مجھ سے جفا کی، اس نے مجھ سے جفا کی۔ ذرا سوچئے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا، دیوانے مصطفیٰ کے ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، مستان حضور کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں، مکے جائیں، عمرہ کریں، حج کریں، مدینے نہ جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ جفا کار ہے، وہ بے وفا ہے۔ ذرا سوچئے جو حضور سے بے وفائی کرے، جفا کرے، اس کا حج عمرہ قبول ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا۔ اگر حج عمرے کے رب نے سعادت عطا فرمائی ہے تو پھر حضور کی بارگاہ میں جائیں، حضور کی بارگاہ میں جائیں، اپنے وفادار ہونے کا ثبوت دیں۔ آقا حج عمرہ مکے میں ہوتا ہے، لیکن حضور ہم آپ کے وفادار ہیں، قبولیت کی سند آپ سے لینے آئے ہیں، قبولیت کی سند آپ سے لینے ہیں۔ اگر یہ نظریہ ہوا، اگر یہ عقیدہ ہوا تو حج بھی اللہ قبول فرمائے گا، عمرہ بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہتے ہیں جی مدینے جان کی لوڑ ہی نہیں، حج عمرہ مکے میں ہوتا، بس ہو گیا، کر لیا، واپس آ جاؤ سیدھے پاکستان، مدینے کیا کرنا ہے، وہ تو ایک قبر ہے، صنم اکبر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو غلام ہے نا، غلاموں کا نظریہ یہ ہے کہ حج عمرہ مکے ہوتا ہے لیکن قبولیت سند مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملتی ہے، قبولیت کے سند مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانسوں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے، وفادار بن کر یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، قبر میں چلے گئے تو قبر میں بھی حضور فرمائیں گے میرا غلام ہے، حشر کے دیہاڑے بھی حضور فرمائیں گے میرا غلام ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ میرا غلام ہے، پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں غلام رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، میں کہوں آپ کہیں کہ میں غلام رسول ہوں، ہم غلام رسول ہیں۔ ہماری غلامی میں شک ہو سکتا ہے، ہماری غلامی میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جب حضور فرما دے میرا غلام ہے پھر غلامی پکی ہے، پھر غلامی پکی ہے، پھر اس غلام کو کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، پھر کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، نہ پھر اسے فرشتے سوال کریں گے، نہ اسے رب پوچھے گا۔ رب فرمائے گا جب حضور نے فرما دی میرا غلام ہے تو پھر اس کو جانے دو جنت میں۔